السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک نئے کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کورس کا نام ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو ہیں، عشرہ کے جو معنی ہیں یہ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ عشرہ اور مبشرہ دونوں جو ہیں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ عشرہ کے جو معنی ہیں یہ 10 کے ہیں، اور مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی۔ اس سے مراد عشرہ مبشرہ سے مراد ایسے صحابہ کرام ہیں، وہ خوش قسمت صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اور یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری کیوں سنائی تھی؟ دنیا میں جنتی ہونے کی جو خوشخبری ہے یہ کس وجہ سے سنائی تھی؟ تو آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ صلح حدیبیہ جو ہے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ مکہ والے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو پیغام دے کر مکہ کی طرف بھیجا تھا وہ مکہ کے سرداروں کو پہنچایا، مگر مکہ کے سرداروں نے اپنی ہٹ درمی دکھاتے ہوئے باز نہیں آئے اور کہا، یعنی کہ حضرت عثمان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، البتہ اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیبیہ کے مقام پر رکے رہیں اور میں اکیلا طواف کروں؟ یعنی کہ صلح حدیبیہ اس وقت ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ کا طواف کرنا چاہتے تھے، لیکن قریش مکہ نے طواف نہیں تھا کرنے دیا۔ تو اس موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہاں پہ بھیجا تھا سفیر بنا کے، ٹھیک ہے، مکہ میں بھیجا تھا کہ ان کے مکہ میں جو سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، ان سے بات کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور آگے سے انہوں نے جو کہا، یعنی کہ قریش مکہ کے سرداروں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہوا کہ یہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے یہ افواہیں پھیل گئیں کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو اس خبر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی ہوئی، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول ایک درخت کا نام ہوتا ہے، ببول کی درخت کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیعت لے کے حضرت عثمان کا قصاص، یعنی کہ خون کا جو بدلہ ہوتا ہے نا اس کو قصاص بولتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے اگر قریش مکہ سے لڑنا پڑا تو آخری وقت تک لڑیں گے مسلمان، اور جو بھی صحابہ کرام تھے ان سب نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کا بدلہ نہ لے لیں گے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ جو تھا اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دائنا ہاتھ قرار دیا، اور ان کی طرف سے اپنے دائیں ہاتھ پر بیعت کی، اور اسی طرح سے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے۔ تو اس کے بارے میں سورۃ فتح جو ہے قرآن پاک میں، سورۃ فتح ہے، اس کی آیت نمبر جو 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اے پیغمبر اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صحابہ کرام تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ آگے کیا ہے کہ جو یہ مومنین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے نام کیا ہیں، وہ کون سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی؟ تو یہ صحابہ کرام 10 ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ سبھی ہیں۔ اب جو ہیں کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی جو حیات ہے مکمل یعنی کہ بایوگرافی ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے یہ عبداللہ ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو اصل نام ہے نا وہ ان کا نام عبداللہ ہے. ان کا لقب جو ہے یہ صدیق ہے اور عتیق ہے، اور یہ اپنی کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر. ٹھیک ہے. اور لوگ ان کو یعنی کہ ہم مسلمان یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو جس نام سے جانتے ہیں زیادہ، جو نام ان کا مشہور ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حالانکہ ان کا جو اصل نام ہے یہ عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے والد کا جو نام ہے وہ ابو قحافہ تھا. ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے جو مرد تھے نا، مردوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے تھے، اور ان کے پاس جتنی بھی دولت تھی، جتنی بھی ان کے پاس جائیداد تھی، زمین تھی، جو بھی تھا، انہوں نے یہ ساری کی ساری رسول پاک اسلام کی راہ میں وقف کر دی تھی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہی بیٹی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کا نام حضرت عائشہ ہے. اور ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ یار غار بھی ہیں، یار بدر بھی ہیں، اور یار قبر بھی ہیں. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ جس صحابی رسول کی قبر ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور آپ رضی اللہ عنہ کی جو یہ تبلیغی کوششیں تھیں، آپ اسلام کی راہ میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. کسی بھی کوئی بھی معاملہ ہونا تو آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی راہ میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور آپ کی تبلیغی کوششوں سے بہت زیادہ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، یہ صحابہ کرام تھے، وہ اسلام سے مشروف ہوئے تھے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں بھی شریک ہوئے، جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام غزوات میں یہ شریک ہوئے. ان کو ایک اور شرف جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے وہ نزدیک آیا تو وصال سے پہلے کی جو امامت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو امامت ہے ان کا جو شرف تھا صرف ان کو بخشا، یعنی کہ انہوں نے نماز میں امامت کروائی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمانوں نے خلیفہ چننا تھا تو سب سے پہلا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی کہ یہ خلیفہ اول بھی ہیں، یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے نا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا اس وقت اسلام جو ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات اور خطرات کا سامنا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ان تمام مشکلات اور خطرات پر جب انہوں نے قابو پایا تو ان کی جو عظمیت تھی اور انہوں نے اپنی جو تدبر کا استعمال کیا وہ ایک قابل تعریف بات ہے. اسی وجہ سے جو اسلام تھا وہ آج ہم تک صحیح و سالم اپنی بہترین حالت میں ہم تک پہنچ چکا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ رسول اللہ نے پورے عرب کو متحد اور خلافت کو استحکام بھی بخشا تھا، یعنی کہ جو عرب تھے اس میں جتنے بھی مسلمان تھے ان کو متحد کیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق ان میں پیدا کیا تھا. آج تو ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، کوئی اپنے اپنے کچھ فرقوں کی وجہ سے، کچھ ذات پات رنگ و نسل کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں. لیکن ہاں ہم مسلمان، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں. وہ مسلمان اور تھے جو انہوں نے غزوات میں حصہ لیا، تپتی ریت پہ ان کو لٹایا گیا، لیکن وہ اسلام پر بالکل ویسے عمل کرتے رہے جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. لیکن ہم لوگ اس طرح سے عمل کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں نے ذات پات کو دیکھنا ہے، ہم نے رنگ و نسل کو دیکھنا ہے، ہم نے فرقوں کو دیکھنا ہے. بھئی ہمارا معاشرہ یہی ہے نا، ہم اسلام کو کب عمل کرتے ہیں؟ اسلام پہ ہمارے آباء و اجداد جس راہ پہ چلتے آئے ہیں ہم نے بس کہنا ہے کہ ہاں ہم نے اسی راہ پہ چلنا ہے. لیکن وہاں اس وقت جو ہے تمام عرب کے مسلمان جو تھے وہ رنگ و نسل کی امتیازات کو مٹا کر صرف اور صرف اسلام جو ہے، اسلام کے جو رشتہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ رسول کی جو وفات ہے، وصال ہے، ان کا انتقال ہے وہ کب ہوا؟ ان کا جو انتقال ہے 13 ہجری کو
بروز 2 شنبہ 22 جمادی الثانی کو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تھا ان کا۔ اور آپ علیہ السلام کا جو زمانہ خلافت ہے یہ تقریباً 2 سال 3 ماہ اور کچھ دن کا ہے، یعنی کہ انہوں نے اتنی کم زمانہ خلافت، یعنی 2 ماہ 3 سال اور کچھ دن، کتنا تھوڑا عرصہ ہوتا ہے نا، اس عرصے میں پوری عرب کی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کر دیا، ان کے تنازعات جو تھے، کہیں پہ تھوڑا بہت جو تنازعات تھے وہ بھی ختم کر دیے۔ تو آپ سے بھی جو ہیں امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔